أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، والتانيث بالألف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفه البتة، لأن الألف قائم مقام سببين التأنيث ولزومه. وأما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف بها إلا العلمية، وتجتمع مع غير الوصف. تو آج کے جلسے میں تانیث کی باقی ماندہ بحث اور اس کے علاوہ ہم درس کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔ تانیث کی دو قسمیں بیان کی گئی تھیں، تانیث بالتا اور تانیث معنوی۔ آج تانیث بألف مقصورہ اور تانیث بألف ممدودہ کو بیان کریں گے۔ تانیث یعنی مؤنث ہونا۔ مؤنث کی تعریف ہم پہلے جان چکے ہیں اور بعد میں بھی آئے گی کہ ویسے ہی یہ واضح ہے، مفہوم واضح ہے کہ تانیث ما بأضائه ذکر من الحیوانات، وہ چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ تو یہاں پر تانیث جو ہے وہ الف مقصورہ کے ساتھ، جیسے موسیٰ کے اوپر الف مقصورہ ہے، عیسیٰ کے اوپر الف مقصورہ ہے۔ آج تانیث بألف مقصورہ یعنی مانند حبلہ کے۔ تو حبلہ یہ مؤنث ہے، یعنی حاملہ عورت کو کہتے ہیں، اور یہ ایک تو اس میں تانیث پائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہاں پہ کہے کہ ظاہری طور پر تو یہاں پر ایک سبب ہے، تو غیر منصرف ہونے کے لیے دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پر ایک سبب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ الف مقصورہ ایک تو تانیث پر دلالت کرتا ہے اور دوسرے لزوم تانیث پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک خود تانیث ہے اور دوسرے لزوم تانیث ہے۔ لزوم تانیث کا معنی یہ ہے لزوم تانیث یہاں پر اس وجہ سے ہے کہ چونکہ وضعی طور پر یعنی تانیث بألف وضعاً کلمے کو لازم ہوتی ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتی۔ پس حبلہ جو ہے مؤنث کے لیے حبلہ مؤنث کے مذکر کے لیے حبل نہیں کہا جاتا۔ حمراء اس مؤنث کے مذکر کے لیے حمر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کا مذکر احمر ہے۔ پس تانیث بألف کے لزوم کلمہ کے لیے
کلمہ کے ساتھ بمنزلت دوسرے سبب کے ہے، دوسری تانیث کے ہے، اور اس کو دوسری تانیث کی منزلت پر قرار دیا گیا ہے۔ اس میں تانیث مقرر ہو گئی ہے، اس کا تکرار ہوا ہے، لہذا یہ اکیلا سبب دو سبب کے قائم مقام ہے، تانیث اور لزوم تانیث، اور اسی طرح سے ہمراہ ہے۔ عبارت میں ایک لفظ آیا ہے البتہ، البتہ بتا بتن ہے، اور الف لام اس پر یعنی مفعول مطلق ہے، اور الف لام اس کا جز قرار دے دیا گیا ہے، لذا یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، اور مصدر ہے بتا سے، بتا بتتا یعنی البتہ بتتن، اور یہاں پر الف لام کی وجہ سے چونکہ اس کو جز قرار دے دیا گیا ہے الف لام کو اس کلمہ کا، تو یہ مفعول مطلق ہے کلمہ فعل محذوف کے لیے، اور یہاں پر تاکید کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد ہم درس کو ادامہ دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا ترجمہ کر دیں اس عبارت کا، اس باقی ماندہ پیراگراف کا۔ تو ہم والتانیث بالالف المقصورۃ، اور تانیث الف مقصورہ کے ساتھ مانند حبلہ کی، والممدودۃ، اور الف ممدودہ کے ساتھ کا ہمراہ مانند ہمراہ کے، حبلہ حاملہ عورت کو کہتے ہیں، ہمراہ سرخ عورت کو کہتے ہیں، ممتنع صرفہ، اس کی صرف یعنی اس کا منصرف ہونا ممتنع ہے، یعنی یہ کلمہ غیر منصرف ہے، البتہ حتماً یقیناً، اور مفعول مطلق ہے، لأن الالف قائم مقام السببین، کیونکہ الف قائم مقام سببین ہے، دو سببوں کے قائم مقام ہے، لأن الالف قائم مقام السببین، کیونکہ الف دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ التانیث ایک تانیث ہے، وہ لزوم اور لزوم تانیث ہے۔ وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ بِهَا إِلَّا الْعَلَمِيَّةُ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ۔ اسباب منع صرف میں سے ایک معرفہ ہے، اور معرفہ میں سے یعنی یہاں پر معرفہ سے مراد تعریف ہے، اور تعریف کی چند قسمیں ہیں، اسماء اشارات ہیں، مضمرات ہیں، اسی طرح سے مضمرات، اشارات، موصولات، صرف و صرف ان میں سے تعریف علمیت کا اعتبار کیا گیا ہے، اور اس کو اسباب منع صرف میں سے ایک سبب قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ اسماء اشارات، موصولات اور ضمائر یہ مبنی ہوتے ہیں، اور غیر منصرف یہ قسم ہے اعراب کی، یعنی اس میں معرب کی ایک قسم ہے، لذا وہ یہاں پر شامل نہیں ہوں گے، وہ اس بحث میں شامل نہیں ہوئے۔ اور معرف باللہ، معرف بال اور اضافت، خود یہ دو ایسے سبب ہیں کہ جو کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کو، اس کو یعنی کسی اسم کے جو غیر منصرف اس کو منصرف بنا دیتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ باقی منادہ رہ جائے گا، تو منادہ میں
یا جو ہے یا ندا وہ قائم مقام ال ہے، لذا باقی صرف و صرف ایک علمیت رہ جائے گی، اور وہی اسی کا غیر منصرف ہونے میں اسباب تسعہ میں سے اسی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اب وتجتمع مع غیر الوصف، چونکہ پہلے میں ہم بیان کر چکے ہیں، وصف میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وصف میں ابہام پایا جاتا ہے اور عالمیت میں تعین پایا جاتا ہے، لذا وصف اور علمیت ایک دوسرے کے ساتھ منافات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، لذا یہ معرفہ علمیت اس کے ساتھ جمع نہیں ہوگی، اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوگی، یعنی جہاں پر وصف ہوگی وہاں پر دوسرا سبب علمیت نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر علمیت ہوگی وہاں پر دوسرا سبب وصف نہیں ہو سکتا۔ اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف بها الا العلمیت، اور بہرحال معرفہ پس اعتبار نہیں کیا گیا منع صرف میں معرفہ کے ساتھ، اس تعریف کے ساتھ، مگر علمیت کا۔ وتجتمع مع غیر الوصف، اور یہ معرفہ اکٹھا ہوتا ہے غیر وصف کے ساتھ۔ وَأَمَّا الْأُجْمَةُ فَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ عَلَمًا فِي الْأَجْمِيَّةِ وَزَائِدًا عَلَى 3 أحرف كإبراهيم وإسماعيل، أو ثلاثيا متحرك الوسط كسقر، فاللجام منصرف لعدم العلمية في العجمية، ونوح ولوط منصرف لسكون الأوسط۔ اجماع یعنی اس کا لغت میں کند زبان ہونا ہے، اس کا معنی لغت میں کند زبان ہونا ہے، اور اصطلاح میں وہ الفاظ انہیں اجماع کہا جاتا ہے کہ جنہیں غیر عرب نے وضع کیا ہو، جنہیں غیر عرب نے وضع کیا ہو انہیں اجماع کہا جاتا ہے۔ اور یہ اجماع اس کے غیر منصرف کے اسباب ہونے میں سے شرط یہ ہے کہ یہ عجمیت میں، یعنی زبان عجم میں جس زبان سے یہ نقل ہوا ہے عربی میں، اس زبان میں علم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 3 حرف پر زائد ہو، یعنی 3 حرفی نہ ہو بلکہ 4 حرفی یا اس سے زیادہ پر ہو، مانند ابراہیم اور اسماعیل کے، کہ یہ دونوں عجمیت میں یعنی سریانی یا عبرانی زبان میں یہ دونوں علم ہیں، نام ہیں ایک خاص شخصیت کے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے لیے۔ اگر 3 حرفی ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کا درمیان والا حرف حرکت رکھتا ہو، متحرک ہو۔ آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ لجام، یہ عربی میں لجام لگام کے معنی میں ہے، اور یہ منتقل بھی عربی میں لگام سے ہوا ہے، اس کی گاف کو جیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جیسے کہ عرب والے گرگانی کو جرجانی کہتے ہیں، میر شریف جرجانی یعنی گرگانی، گاف کو جیم سے بدل دیتے ہیں تو اس کی گاف بھی جیم میں تبدیل ہے، لیکن یہ منصرف ہے، اگرچہ 4 حرفی ہے، لیکن چونکہ یہ اس میں جنس ہے اور علم نہیں تھا، عربی میں منتقل ہونے سے پہلے، اور لگام کے لیے استعمال ہوتا تھا، لذا فرماتے ہیں کہ یہ منصرف ہے،
کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ اس میں جنس تھا، علم نہیں تھا، عجمیت میں علم نہیں تھا. اور نوح اور لوط یہ دونوں بھی منصرف ہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا اگر 3 حرفی ہوں تو درمیان والا متحرک ہونا چاہیے، اور یہاں پر درمیان والا کلمہ حرف ساکن ہے. تو اس پیراگراف کا بھی ترجمہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے. وَأَمَّا الْعُجْمَةُ، اور بہرحال اجمہ، فَشَرْطُهَا، اس اجمہ کی شرط، پس اس اجمہ کی شرط، ان تکون علما فی العجمیت، ہونا ہے اس کا علم عجمیت میں، یعنی اسی زبان میں جس سے یہ نقل ہو کر عربی میں آیا ہے. وزائدن، اور دوسری شرط کیا ہے؟ وزائدن، اور زائد ہونا ہے علی 3 احرف، 3 حرف پر. کا ابراہیم و اسماعیل، مانند ابراہیم اور اسماعیل کے، کہ یہ دونوں ایک تو عجمیت میں علم ہیں اور دوسرے 3 حرف پر بھی زائد ہیں. اور ثلاثین، یا 3 حرف والا ہونا، متحرک الوسط، ایسا ثلاثی کہ جس کا وسط متحرک ہو، حرکت والا ہو. کا سقرا، من سقر کے، کہ جہنم کا نام. اور بعض نے دیار باکر کا نام ہے، دیار باکر کا نام ہے، ایک علاقہ، ایک منطقہ ہے. فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ، بس لجام منصرف ہے، لعدم العلمیت، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، بالعجمیت، عجمی میں. ونوح ولوط، اور نوح اور لوط منصرف، یہ دونوں منصرف ہیں، لسکون الاوسط، وسط کے ساکن ہونے کی وجہ سے. وَأَمَّا الْجَمْعُ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ مُتَحَرِّكَانِ كَمَسَاجِدَ وَدَوَابَّ، أَوْ 3 أحرف أوسطها ساكن غير قابل للطاء، كمصابيح فالسياقلة وفرازنا منصرفان لقبولهم الطاء، وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية وامتناعه ان یجمع مرۃ اخرى جمع التقسیم، فکأنہ جمع مرتين. بہرحال جمع اور جمع سے اس کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا شرط کیا ہے؟ اس کا شرط یہ ہے کہ یہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، اور وہ منتہی الجموع کا صیغہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، دونوں متحرک ہوں، دونوں متحرک ہوں، یا 3 حرفوں درمیان والا ساکن ہو، اور تا کو بھی قبول نہ کرتا ہو. لذا اگر تا کو قبول کرے، ایسی تا کہ جو وقف کی صورت میں ہاں میں تبدیل ہو جائے، تو اگرچہ اس وزن پر ہو لیکن پھر بھی وہ منصرف ہوگا. جیسے سیاقلہ، یہ سائیکل کی جمع ہے، تیز، دھار شمشیر کا نام، سائیکل، سیاقلہ اس کی جمع. فرازنہ فرزین کی جمع ہے. منصرفان، یہ دونوں منصرف ہیں، لقبولہم الطاء، ان کے تا کے قبول کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ تا جب ان کے ساتھ آئی تو وقت کی صورت میں سیاقلہ ہو جائے گا اور فرازنہ ہو جائے گا. لذا یہ دونوں، ان میں یہ شرط کہ یہ تا کو قبول نہ کرتے ہوں، یہ دونوں میں ان دونوں میں یہ شرط ٹوٹ گئی. لذا
یہاں پر یہ مورب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ جم بھی کہ جب وہ الف جم کے بعد دو حرف ہوں اور دونوں ہی متحرک ہوں یا تین ہوں، درمیان والا ساکن ہو اور تا کو بھی قبول نہ کرتا ہو، تو ایسی جم یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ ایک جمعیت ہے کہ جم ہے، اور دوسرا یہاں پر اس کا جمع تکسیر، جمع مکسر، یعنی سیاقلہ یعنی مساجد جو ہے اس کو دوبارہ جمع مکسر قرار دینا، اس کی آگے جمع مکسر بنائی جائے، یہ من ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ممنوع ہے۔ گویا کہ جب ایسے ہے تو گویا کہ یہ دو مرتبہ جمع کیا گیا ہے، دو مرتبہ جمع، تو اس میں ایک جم ہے اور ایک لزوم جم، یعنی امتناع جمع تکسیر مرتن اخرى ہے۔ گویا کہ یہ دو مرتبہ جم ہے، جیسے کہ وہاں پر دو مرتبہ تانیث، یہاں پر دو مرتبہ جم۔ یہاں پر ظاہری طور پر اگرچہ ایک سبب ہے لیکن حقیقی طور پر یہاں پر دو سبب ہیں، لذا یہ بھی ایک سبب دو کی قائم مقام ہو جائے گا، اور یہ اسم کہ جس میں یہ سبب پایا جائے گا وہ اس ایک سبب کی وجہ سے کہ جو دو کے قائم مقام ہے غیر منصرف ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ عمل جمع بہرحال جم فشرطہ، پس اس کی شرط ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، ہونا ہے اس کا منتہی الجموع کے صیغے پر، انتہائی جمع کے صیغے پر۔ وہو ان یکون بعد الف الجمع، اور وہ ہونا ہے الف جمع کے بعد حرفان، یہ کون کا یعنی یکون کا اسم ہے، متحرکان یہ صفت ہے حرفان کی، یعنی دو حرف ہوں دونوں متحرک ہوں۔ الف جم کے بعد دو حرفوں کا، ایسے دو حرف کے جو دونوں متحرک ہوں ان کا ہونا ہے، مانند کا مساجدہ و دوابا۔ تو دوابا میں اگرچہ ایک حرف ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ الف جم کے بعد با پر تشدید ہے اور یہاں پر ادغام ہے، اور ادغام میں شرط یہ ہے کہ دونوں، یہاں پر دواب با تھا، دواب با، ہم نے ادغام کے لیے دو با اکٹھی ہو گئی، ہم نے ادغام کے لیے پہلی با کو ساکن کیا اور دوسری با کا پہلی با کو ساکن کیا اور دوسری با جو کہ متحرک تھی یعنی بعد والی با متحرک تھی، لذا ہم نے یہاں پر ساکن کا متحرک میں ادغام کر دیا، دوابا ہو گیا، دوابا ہو گیا۔ تو یہاں پر دو حرف اگرچہ ظاہری طور پر ایک حرف ہے لیکن یہ تشدید اس چیز کی علامت ہے کہ یہاں پر دو حرف ہیں۔ او ثلاثت حرف، یا تین حرف کا ہونا ہے الف جم کے بعد، اوسطها ساکن، ایسے تین حرف کہ اوسطها ساکن، ان سے درمیان والا ساکن ہو۔ غیر قابل للطاء، یا غیر قابل للطاء، اس حال میں کہ وہ یعنی تین حرف جو ہیں اس حال میں کہ وہ تا کو قبول نہ کرنے والے ہوں، یا غیر قابل للطاء، تین حرف کا ہونا ہے ایسے کہ جو تا کو قبول نہ کرتا ہو، کا مسابیحہ مانند مسابیح، فسیاقلۃ و فرازنۃ منصرفان، یہ دونوں یعنی سیاقلہ اور فرازنہ دونوں منصرف ہیں، ان دونوں کے تا کے قبول کرنے کی وجہ سے، لقبولہما الطاء، ان دونوں کی قبول کرنے کی وجہ سے تا کو، وہو ایضاً، اور یہ نیز قائم مقام سببین، یہ دو سبب کے قائم مقام ہے، الجمعیت و امتناعہ، ایک جمعیت اور امتناع جمعیت، امتناع جمع ان یجمع مرۃ اخرى، اس کا جمع کیا جانا دوسری مرتبہ، جمع تکسیر مانند جمع تکسیر کی، فکأنہ، پس گویا کہ یہ جمع کیا گیا ہے دو مرتبہ، یعنی فکأنہ جمع مرتین،
گویا کہ اس کو جمع کیا گیا 2 مرتبہ. تو جیسے تانیث اور لزوم تانیث یہاں پر بھی جمع اور امتناع جمع مرۃ اخرى جمع التکسیر. یہ 2 سبب کہ جو یعنی جن کی وجہ سے یہ منتہى الجمع جو ہے یہ غیر منصرف ہو جائے گا. اما الترکیب فشرطه ان يكون علما بلا اضافة ولا اسناد كبعل بكة فعبد الله منصرف للاضافة وشاب قرناها مبني للاسناد. اس کے بعد والا سبب ترکیب ہے. ترکیب سے مراد یہاں پر ترکیب نہ ہی اضافی ہو اور نہ ہی اسنادی ہو بلکہ مرکب منع صرف ہو. یعنی 2 اسموں کو اکٹھا کیا گیا ہو، ایک کیا گیا ہو اور دوسرے اسم میں کوئی دوسرا اسم متضمن حرفی نہ ہو، یعنی اس میں کوئی حرف پوشیدہ نہ ہو. اب اگر ایسا اسم، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو اور نہ ہی اضافت رکھتا ہو اور نہ ہی اسناد. یعنی اضافت سے مراد یعنی مضاف اور مضاف الیہ ہونا ہے اور اسناد یعنی جملہ ہونا. لذا اگر کوئی اسم مرکب اضافی ہو تو پھر بھی وہ غیر منصرف ہوگا، اور اگر کوئی اسم مرکب اسنادی ہو یعنی کسی کا نام رکھ دیا جائے ایسے مرکب کے ساتھ کہ جس میں اسناد تام پایا جاتا ہے تو پھر بھی وہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ مبنی ہو جائے گا. تو اس کا ترجمہ کریں گے. اما الترکیب فشرطه، بہرحال ترکیب بس اس کی شرط ہونا ہے اس ترکیب کا علم، ان یکون علما، یکون میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ترکیب کی طرف، بلا اضافت، بغیر اضافت، ولا اسناد، اور بغیر اسناد کے. کبعل بکہ، مانند بعل بکہ، فعبد اللہ، بس عبداللہ منصرف للاضافت، یہ منصرف ہے اضافت کی وجہ سے. وشاب قرناها مبنی للاسناد، اور شاب قرناها یہ مبنی ہے اسناد کی وجہ سے، جملہ ہونے کی وجہ سے. لذا اگر کسی کا نام عبداللہ رکھا جائے گا تو وہ بھی منع صرف نہیں ہے، غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہوگا. اور شابہ قرناها کے ساتھ اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وہ بھی غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ اسناد تام کی وجہ سے مبنی ہو جائے گا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار. قساقرہ، مانند ساقرہ کے، کہ یہ بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک ہے. فلجام منصرف، پس لجام منصرف ہے. لعدم العلمیت فی العجمیت، اس کے منصرف ہونے کی علت کو بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ عجمیت میں علم نہیں ہے. تو یہ اس میں جنس تھا عجمیت میں، اور لگام، گھوڑے کی لگام اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. جب عربی میں آیا تو اس کی گاف کو جیم میں تبدیل کر دیا گیا، جیسے کہ جرجانی گرگانی سے بنا، یعنی گرگان تھا اور اس سے جرجان، اور اس سے نسبتی یعنی گرگانی سے جرجانی. تو حقیقت میں یہ لجام اس میں جنس تھا. عجمیت میں جب اس کو تبدیل کیا گیا، عربیت میں لایا گیا، تو یہ لجام علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصرف ہو گیا. ونوح ولوط منصرف، نوح اور لوط یہ دونوں منصرف ہیں لسکون الاوسط، اوسط کے ساکن ہونے کی وجہ سے. اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع وهو ان يكون بعد
الف الجمع حرفان متحرکان کمساجدہ ودوابا او ثلاثة احرف اوسطها ساکن غیر قابل للطاء کمصابیح وسیاقلة وفرزانة منصرفان لقبولهم الطاء وهو ايضا قائم مقام السببين الجمعية وامتناعه ان يجمع مرة اخرى جمع التقصير فكأنه جمع مرتين. جمع یہ بھی اسباب منعصف میں سے ایک سبب ہے اور ہر صیغہ بھی نہیں بلکہ وہ صیغہ جمع کا کہ جس کو منتہی الجموع کہتے ہیں، یعنی منتہی الجموع کے صیغے پر کے وزن پر ہونا ضروری ہے. منتہا یعنی انتہائی جمع، اور اس کی تعریف بھی بعد میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے کیا. وہ دو حرفوں کا ہونا ہے الف جمع کے بعد، یعنی الف جمع کے بعد دو حرف ہوں اور دونوں ہی متحرک ہوں یا تین ہوں اور درمیان والا ساکن. دو حرفوں کی مثال جیسے مساجدہ اور تین حرفوں کی مثال جیسے مصابیح، کہ مصابیح میں یا ساکن ہے یا ساکن ہے. اور ایک اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وزن جو ہے یہ جمع یہ تا کو قبول نہ کرنے والی ہو. اگر یہ تا کو قبول کرے گی تو پھر یہ منصرف ہو جائے گا. یہ منصرف ہو اگرچہ یہ اس وزن پر ہو لیکن پھر بھی تا کی قبول کرنے کے ساتھ جب یہ تا کو قبول کرے گا تو یہ منصرف ہوگا. لذا مثال کے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ فسیاقلہ اور فرازنہ. سیاقلہ سائیکل کی جمع ہے، شمشیر کی دھار، تیز دھار شمشیر کو کہتے ہیں سائیکل، اور اس کی جمع سیاقلہ آئی ہے. اور چونکہ یہ تا کو قبول کرتا ہے اس وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے. فرازنہ فرزین کی جمع ہے، اور فرزین چونکہ یہ فرزین اس کی جمع فرازنہ اور اس نے تا کو قبول کیا ہے اس وجہ سے یہ بھی منصرف ہے. اگرچہ اسی وزن پر ہے، منتہی الجموع کے وزن پر ہے، لیکن تا کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ منصرف ہو چکی ہے. اور فرازنہ یعنی اس کا معنی اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ شطرنج کے مہرے جو ہیں ان میں سے ایسا مہرہ جس کو وزیر کا نام دیا جاتا ہے اس کو فرزین کہتے ہیں. تو اس کی جمع ہے فرازنہ یعنی وزراء. شطرنج میں وزراء وہ جو مہرے ہیں ان میں سے جو وزیر اور بادشاہ اور فیل وغیرہ گھوڑے وغیرہ ہیں ان میں سے وزیر جو ہے اس کو فرزین کہا جاتا ہے. اب یہاں پر بھی یہ جمع بھی دو سبب کے قائم مقام ہے. ایک جمعیت ہے اور دوسرا اس کا ممتنع ہونا ہے. دوسرا سبب اس کا جمع تکثیر کا دوبارہ نہ بننا ہے، یعنی خود اس کا ممتنع ہونا ہے کہ اس کو دوبارہ جمع تکثیر اس کی بنائی جا سکے. یعنی اس کی دوبارہ مساجد جو ہے، مثال مساجد جو ہے اس کی آگے ہم دوبارہ منتہی الجموع جمع منتہی الجموع اس کی نہیں بنا سکتے، جمع مکسر اس کی نہیں بنا سکتے. تو یہاں پر ایک خود جمعیت ہے اور دوسرا اس کی جمع تکثیر اور جمع مکسر کا مکسر کے بننے کا ممنوع ہونا ہی اس کا دوسرا سبب ہے. ایک جمعیت اور ایک امتناع جمع تکثیر مرتن اخرى. تو گویا کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ اس کو دو مرتبہ جمع کیا گیا ہے. تو اس کا ترجمہ اما الجمع بہرحال جمع فشرطه، بس اس کی شرط ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، ہونا ہے اس کا منتہی الجموع کے صیغے پر، انتہائی جمع کے صیغے پر. وہو ان یکون بعد الف الجمع، اور وہ ہونا ہے الف جمع کے بعد حرفان دو حرفوں کا، ایسے دو حرف کے متحرکان جو متحرک ہو مانند مساجد کے، کمساجدہ و دواب،
دوابہ میں 2 حرف ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر دوسرا حرف مشدد ہے، یہاں پر با مشدد ہے اور ادغام ہے یہاں پر، اور ادغام میں 2 حرف یہاں پر تھے دواببا، اور بعد میں ہم نے ادغام کرنے کے لیے پہلی با کو ساکن کر دیا اور دوسری با میں پہلی با کا ہم نے ادغام کر دیا، دوابا ہو گیا۔ یہاں پر بھی 2 حرف ہیں اور دونوں ہی متحرک ہیں۔ او ثلاثت حرف، یا 3 حرف ہو، اوسطها ساکن، ان میں سے درمیان والا ساکن ہو، غیر قابل للطاء۔ اب غیر قابل، اس کا اعراب اس وجہ سے پڑھا ہے، غیر اس لیے پڑھا گیا ہے کہ یہ حال واقعہ ہو رہا ہے یکون کی ضمیر فاعل سے، اس کے اسم کی ضمیر سے، یعنی وہ جم اس حال میں کہ وہ جم قبول نہ کرنے والی ہو، تاکو مانند مسابی کے، کا مسابیحہ، یہ 3 حرفوں کی مثال ہے کہ درمیان والا ساکن ہے۔ فسیاقلتن، فسیاقلہ، وفرازنہ، وفرازنتن اور فرازنہ منصرفان، یہ دونوں منصرف ہیں، لقبولہم الطاء، ان دونوں کے تا کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ وہوا ایزن، اور یہ جم ضمیر لوٹ رہی جم کی طرف، وہوا اور یہ جم ایزن نیز، یہ ترکیبی اعتبار سے یہ جملہ آزا ایزن ہے، یعنی مفعول مطلق ہے، راجع رجوعاً کے معنی میں، آزا ایزن یعنی نیز کے معنی میں۔ قائم مقام السببین، یہ جم نیز قائم مقام 2 سبب ہے، یعنی 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ الجمعیت و امتناعہ، ایک جمعیت و ایک امتناع جم، یعنی جم و امتناعہ ان یجمع، یہ امتناع سے مراد یعنی ان یجمع مرۃ اخرى، امتناع جم یعنی جم کیا جانا اس کا دوسری مرتبہ، جمع تکسیر، جمع تکسیر معنی جمع تکسیر کی۔ تو یہاں پر بھی جمع تکسیر یہ مفعول مطلق نوعی کی مثال ہے، یعنی مفعول مطلق نوعی ہے ترکیبی اعتبار سے یجمع کے لیے۔ فَكَأَنَّهُ، پس گویا کہ یہ جم جمع مرتين، اس کو جم کیا گیا ہے 2 مرتبہ۔ اما الترکیب، بہرحال ترکیب، فشرطه ان يكون علما بلا اضافة ولا اسناد كبعل بكة، فعبد الله منصرف للاضافة وشاب بقرناها مبني للاسناد۔ اس عبارت میں ترکیب یعنی ترکیب اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو بغیر اضافت اور اسناد کے، یعنی مرکب ہو، مرکب منع صرف، کہ 2 اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرے اسم میں کوئی حرف اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو، اور یہاں پر اضافت بھی یعنی اول مضاف اور دوسرا مضاف الیہ نہ ہو، اور مبنی بھی اور اسناد بھی نہ ہو۔ اگر اسناد ہوگا یا اضافت ہوگی تو اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا، اگر اضافت ہوگی تو منصرف ہو جائے گا، اور اگر اسناد ہوگا یعنی اسناد تام ہوگا تو پھر اس صورت میں یہ اسم اگر کسی آدمی کا، کسی شخص کا نام مرکب اسنادی کے ساتھ رکھ دیا جائے تو اس اسناد کی وجہ سے وہ اسم مبنی ہو جائے گا، مانند عبداللہ کے، کہ یہ اضافت کی مثال ہے، اور شابہ کرناہا، ایک عورت کہ جس کے دونوں گیسو سفید ہو چکے تھے اور اس کی وجہ سے اس کا نام شابہ کرناہا ہو گیا تھا، اس کا نام شابہ کرناہا پڑ گیا، تو اس وجہ سے یہ شابہ کرناہا مبنی ہے، چونکہ یہ حقیقت میں مرکب اسنادی اسناد تام ہے، اور مبنی ہونے کی وجہ سے یہ جملہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہے۔ اما ترکیب، بہرحال ترکیب، فشرطہ، پس اس ترکیب کی شرط ہونا ہے اس کا علم بغیر اضافت اور اسناد کے، بعل بکا مانند بعل بک،
فعبداللہ منصرف پس عبداللہ منصرف ہے للاضافت اضافت کی وجہ سے وشابہ کرناہا اور شابہ کرناہا مبنی مبنی ہے اسناد کی وجہ سے صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تمام.